نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پہلے گزر چکا ہے۔ آج ہم معارف و مسائل سماعت کریں گے۔ تو ان آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یعنی ہم نے اپنی کتاب تورات بھیجی جس میں حق کی طرف رہنمائی اور ایک خاص نور تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آج جو شریعت تورات کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں تورات کی کوئی تنقیص نہیں، بلکہ تغیر زمانہ کے سبب سے تغیر احکام کی ضرورت کے ماتحت ایسا کیا گیا، ورنہ تورات بھی ہماری نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے اصول ہدایت بھی مذکور ہیں اور ایک خاص نور بھی ہے جو روحانی طور پر ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، یعنی تورات کو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جب تک اس کی شریعت کو منسوخ نہ کیا جائے اس وقت تک آنے والے انبیاء اور ان کے نائب اللہ والے اور علماء سب اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کریں، اسی قانون کو دنیا میں چلایا کریں۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے نائبین کو دو قسموں میں ذکر فرمایا ہے، پہلے ربانیون، دوسرے احبار۔ لفظ ربانی رب کی طرف منسوب ہے جس کی معنی ہے اللہ والا، اور احبار حبر کی جمع ہے۔ یہود کے محاورے میں عالم کو حبر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بظاہر ہے کہ جو اللہ والا ہوگا ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ضروری احکام کا علم بھی ہو، ورنہ بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، اور بغیر احکام الہیہ کی اطاعت و عمل کے کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، ورنہ وہ عالم جو احکام الہیہ سے واقف ہونے کے باوجود ضروری فرائض و واجبات پر بھی عمل نہیں کرتا، نہ اس کی طرف کوئی دھیان دیتا ہے، وہ اللہ رسول کے نزدیک جاہل سے بدتر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر اللہ والا عالم ہوتا ہے اور ہر عالم اللہ والا ہوتا ہے، مگر اس جگہ ان دونوں کو الگ الگ بیان فرما کر اس بات پر متنبہ فرما دیا کہ اگرچہ اللہ والے کے لیے علم ضروری اور عالم کے لیے عمل ضروری ہے، لیکن جس پر جس رنگ کا غلبہ ہو اس کے اعتبار سے اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ جس شخص کی توجہ زیادہ تر عبادات و عمل اور ذکر اللہ میں مصروف ہے اور علم دین صرف بقدر ضرورت حاصل کر لیتا ہے، وہ ربانی یعنی اللہ والا کہلاتا ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں شیخ، مرشد، پیر وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص عملی مہارت پیدا کر کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتلانے سکھلانے کی خدمت میں زیادہ مشغول ہے اور فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کے علاوہ دوسری نفلی عبادات میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتا، اس کو حبر یا عالم کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شریعت و طریقت اور علماء و مشائخ کی اصلی وحدت کو بھی بتلا دیا، اور طریقہ کار اور غالب مشغلہ کے اعتبار سے ان میں فرق کو بھی واضح کر دیا، جس سے معلوم ہو گیا کہ علماء اور صوفیاء کوئی دو فرقے یا دو گروہ نہیں، بلکہ دونوں کا مقصد زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، البتہ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے طریقہ کار صورتاً متغیر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
بمستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، یعنی یہ انبیاء اور ان کے دونوں قسم کے نائبین، علماء و مشائخ تورات کے احکام جاری کرنے کے پابند اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت ان کے ذمے لگا دی تھی اور انہوں نے اس کی حفاظت کا عہد و پیمان کر لیا تھا، یہاں تک کہ تورات کی کتاب الہی ہونے اور ہدایت و نور ہونے کا اور اس کا ذکر تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے نائبین، مشائخ اور علماء نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد موجودہ زمانے کے یہودیوں کو ان کی کجروی پر اور اس کجروی کے اصلی سبب پر متنبہ فرمایا گیا کہ تم نے بجائے اس کے کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر تورات کی حفاظت اور تفصیل کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر اور یہود کو ان پر ایمان لانے کی ہدایت مذکور تھی، ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور ساتھ ہی ان کی اس مہلک غلطی کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ وہ تمہاری حب جا اور حب مال ہے۔ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اس لیے گھبراتے ہو کہ اب تو تم اپنی قوم کے مقتدی مانے جاتے ہو، یہودی عوام تمہارے پیچھے چلتے ہیں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم ایک فرد مسلم کی حیثیت میں آ جاؤ گے، یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے ان لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا تھا کہ بڑوں لوگوں سے رشوت لے کر ان کے لیے احکام تورات میں تحریف کر کے آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ اس پر متنبہ فرمانے کے لیے موجود زمانے کے یہود کو فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی تم لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ تمہارا اتباع چھوڑ دیں گے یا مخالف ہو جائیں گے، اور تم دنیا کی متاع قلیل لے کر ان کے لیے احکام الہی میں گڑبڑ نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے دین و دنیا کی بربادی ہے، کیونکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو واجب نہیں سمجھتے اور ان پر فیصلہ نہیں دیتے بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، وہ کافر و منکر ہیں جن کی سزا دائمی عذاب جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔